ایک مہینہ وہ کس کے پاس قیام کر رہے تھے؟ وہ کس کس سے رابطے میں ہوتے تھے؟ ان کی موومنٹ کے بارے میں کس کس کو پتہ لگ چکا ہوا تھا؟ بہت سے ایسے سوال ہیں. سو اس لیے اب میں اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انور بیگ صاحب سابق سینیٹر ہیں. انور بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. انور بیگ صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے بہت قریبی تھے. ان کے بہت سے شوز میں وہ شرکت کیا کرتے تھے. ایون پاناما کے دوران بھی بہت شرکت کرتے تھے. کل رات کو کیونکہ رؤوف لاسرا صاحب بھی ان کے بہت اچھے دوست ہیں, یہ پورا گروپ ہے بیسکلی دوستوں کا, تو وہ رؤوف لاسرا صاحب کے شو کے اندر موجود تھے. انور بیگ صاحب نے چند انسائٹس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میری تقریباً روزانہ ارشد شریف سے بات ہوتی تھی. کل رات میری اس سے بات ہوئی 9:49 کے اوپر. انہوں نے کہا ہم گفتگو کر رہے تھے تو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ارشد نے کہا باس میں آپ کو 2 سے 3 منٹ میں فون کرتا ہوں. اور بہت غیر معمولی تھا کیونکہ انہوں نے جلد بازی میں بات کرتے کرتے کہا کہ باس میں آپ کو کال کرتا ہوں. اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر تھا. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں یہاں پر اکیلا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ بڑے ریلیکس موڈ میں گپ شپ لگایا کرتا تھا. اور جب فون بند ہوا تو 1 منٹ بعد مجھے اس کا میسج آیا کہ آئی ول کال بیک آفٹر 3 hours. پہلے جب فون بند ہوا انہوں نے کہا میں آپ کو 2-3 منٹ میں کال کرتا ہوں, لیکن پھر انہوں نے میسج کیا آئی ول کال بیک آفٹر 3 hours. میں بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ وہ کہیں نکلتا ہی نہیں تھا. اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت گھر پہ ہی ہوتا ہے جہاں پر وہ تھا. پھر ایک اور میسج آیا آئی ول بی آؤٹ آف نیٹ ورک ایریا, اور یہ ان کا وہ آخری میسج تھا جو ارشد شریف صاحب نے ان کو انور بیگ صاحب کو بھیجا. اب یہ جو آئی ول بی آؤٹ آف نیٹ ورک ایریا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہائی وے کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے, ہائی وے کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کے ڈرائیور نے جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا یا کسی شخص نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہم نیٹ ورک ایریا سے باہر ہوں گے. تو بہت سی ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسرا اس سلسلے میں امپورٹنٹ بات ایک جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کم از کم, جی ایچ کیو کی جانب سے یعنی کہ فوج کی جانب سے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے, اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خط میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی درخواست دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے میں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندے کے منہ میں جو آ رہا ہے الزامات کے حوالے سے وہ بیٹھ کے اس میں چھلانگ مار رہا ہے. اور مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ میں نام نہیں لینا چاہتا, 1-2 ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے ایکچولی اس چیز کے اوپر خود بھی جو ہے وہ چھلانگ مار کے غلط فیکٹس شیئر کیے ہیں, اتنے غلط فیکٹس شیئر کیے ہیں کہ میں اگر ابھی چاہوں تو میں اگلے 15 منٹ میں میں تیا پانچا کر کے رکھ دوں, لیکن میں جانا نہیں چاہتا اسے کیونکہ یہ موقع نہیں ہے. برائے مہربانی ایک بیسک سا ایک رول ہوتا ہے خاندانی لوگوں میں تو کم از کم سکھایا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں موت واقع پہ ہو جائے نا, اگر گھر کا بڑا سربراہ کمانے والا کوئی بھی ہو, خیر وہ اگر اس دنیا سے چلا جائے نا تو جب آپ اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے, الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے کہ اگلے کے دکھ میں اضافہ نہ ہو, اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. میں نے بہت سے اینکروں کو نا مختلف قسم کی باتیں کرتے یہ ہوا تھا یہ وہ ہوا تھا, اور یار تو تمہیں پتہ کی ہے یار تم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو, واقعہ کینیا میں پیش آیا ہے, زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے نا وہاں سے جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, جو کینیا کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے زیادہ تمہارے پاس سورس آف انفارمیشن یہ, اور کچھ نہیں پتا تھا سارے بکواس کرتے ہیں آپ لوگ سب کے سب, جو بیٹھ کے بتاتا ہے نا کہ جی میں تمہیں دسنا ہوتے کی ایسی تھے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا, یہ فیکٹ ہے تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا. یہ تم لوگ صرف اور صرف اپنی دکانداری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سودا بیچ رہے ہو. ہاں پاکستان کے بارے میں بات کرو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, چلو اس پہ تم لوگ چھکے مار لو جو تم لوگوں نے مارنے, لیکن یہ مت کہنا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ کینیا کے اندر کیا ہوا تھا. کینیا کے اندر آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن یا تو وہاں کے صحافی ہیں یا پولیس کی رپورٹیں ہیں یا آپ کا ایمبیسڈر ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور باقی کوئی بھی اس پہ جو سودا بیچنے کی کوشش کرے گا نا وہ فضولیات ہیں, وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جہاں پہ اس قسم کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیا ہوا. دوسری بات یہ کہ جی ہمیں پتا ہے کس نے کیا, اور کسی کو کچھ نہیں پتا کس نے کیا ہے یار, کسی کو کچھ نہیں پتا.
اتنا کو پھنے خان ہے نا, اتنا کو 30 مار خان ہے, تو لے آئے ثبوت لے کر آ جائے سامنے بیٹھے. میں اپنے شو میں بلاتا ہوں, آ جائیں. جمعے کو شو ہوگا میرا سما ٹیلی ویژن کے اوپر رات کو 8 بجے, آ جائے سارے ثبوت لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھے, بتائیں